الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہت ہی اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ عزیز بزرگ اور دوستو، انسان دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ دنیا میں آنے میں انسان اللہ کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے اور دنیا سے جانے میں بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے میں اور دنیا سے جانے میں جو بیچ کا وقت اور جو بیچ کا لمحہ بچتا ہے وہ انسان کی ساری زندگی ہوتی ہے۔ اسی کے اندر اس کا بچپنا ہوتا ہے، اسی کے اندر اس کی جوانی کے ایام ہوتے ہیں اور اسی کے اندر اس کے بڑھاپے کے ایام ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی اس کو جلدی بلانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچپن میں ہی اٹھا لیتے ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی جوانی میں بلانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جوانی میں بلا لیتے ہیں۔ غرض یہ ہے عزیز بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد کہ انسان کے دنیا میں آنے میں اور دنیا سے جانے میں جو بیچ کا وقت اور جو بیچ کا لمحہ بچتا ہے وہ انسان کی ساری زندگی کا وقت ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اس مختصر سی اور چند لمحوں کی زندگی کی ہمیں قدردانی کر کے اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کرنی۔ آخرت والے اعمال وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لینے والے ہو، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہو، ان اعمال کی کرنے کی ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس میں یہی حقیقت سمجھاتے ہیں اور یہی بات سمجھاتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان آتا ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، لامحدود جو زندگی ہے، وہ آخرت اور جنت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا جو ہے مختصر سی کہانی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہانی لکھنا شروع کر دے تو چاہے جتنی بھی لمبی وہ کہانی لکھے، لیکن ایک وقت اس کہانی کا اینڈ آ جاتا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، انسان اس دنیا کی زندگی میں رہ کر یہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے یہی رہنا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی اصل زندگی، اور یہاں کی جو زندگی ہے وہ مختصر سی زندگی ہے، اور چند دنوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد انسان کی زندگی کا ایک نیا سفر، وہ آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت۔ دنیا سمجھدار آدمی کس کو کہتی ہے؟ دنیا سمجھدار آدمی اس کو کہتی ہے جو چالاک ہو، زیادہ ہوشیار ہو، جو دنیا میں زیادہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہو، جو دنیا میں زیادہ دھوکے بازی میں ماہر ہو۔ جیسے آپ بھی دیکھتے ہوں گے چھوٹے بچے جب کسی گانے پر، کسی میوزک پر ڈانس کرتے ہیں تو ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بچہ بڑا چالاک ہے، ہوشیار ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے آقا اور سردار ہیں، میرے اور آپ کے آخری نبی ہیں، جن کی دعاؤں کے طفیل، جن کے صدقے طفیل اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں بنا بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، وہ یہ فرما رہے ہیں الکیس من دان نفس، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کی چالاکیوں کو سمجھ جائے، اپنی نفس کی ہوشیاریوں کو سمجھ جائے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ شیطان سے بھی زیادہ چالاک اور شیطان سے بھی زیادہ مردود اور شیطان کو بھی ورغلانے والی کوئی چیز دنیا میں ہے تو وہ انسان کا نفس ہے۔ کیا ہے؟ انسان کا نفس ہے، کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا علم رکھنے والا اور فرشتوں کا سردار شیطان ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کی سرکشیوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر بھیجا اور ہمیشہ ہمیشہ کا مردود بنایا اسے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں الکیس من دان نفس، عقل مند، چالاک، ہوشیار، سمجھدار، اور دنیا کا سب سے عقل مند شخص اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ لوگ ہیں جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری اسی دنیا میں رہ کر کرنے والے ہو۔ کتنا بہترین فارمولہ بتلایا ہے، کتنا بہترین راستہ ہمیں بتلایا ہے۔ من دان نفس وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری اسی دنیا میں رہ کر کرتا ہوں۔ اب آگے آپ سنیں والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، اور کمزور، نکما، جس کی کوئی ویلیو مارکیٹ میں نہیں، معاشرے میں نہیں، سوسائٹی میں نہیں، گھر میں نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، اگر ایسا کوئی شخص دیکھنا ہے تو دنیا کس کو دکھاتی ہے؟ دنیا ڈگری والوں کو دکھاتی ہے۔ کوئی آدمی نروے گھوم رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں خالی گھوم رہا ہے۔ کسی آدمی کے پاس نوکری نہیں، جاب نہیں تو لوگ کہتے ہیں خالی گھومتا رہتا ہے، نروا بنا ہوا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی کاج کرتا ہے۔ یہ دنیا کی سوچ، دنیا کا تھرمامیٹر ہے۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین تعلیم دے رہے ہیں ہمیں، اور کہہ رہے ہیں والعاجز من اتبع نفسہ ہوا۔ اگر دنیا میں سب سے کمزور انسان اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ آدمی ہے جو اپنی نفس کی چالاکیوں کو نہ سمجھ کر اپنے خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور وہ اللہ کی مرضی کو نہیں چاہتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں دنیا کا سب سے کمزور انسان ہے۔ دنیا کا کیا ہے؟ کمزور انسان ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہوا۔ بزرگوں اور دوستوں،
یہ مختصر سی حدیث ہمیں آج کے ماحول میں اور اس پرفتن دور میں، پرفتن ماحول میں یہ پیغام اور ایک میسج ہمیں دیتی ہے، اور پیغام اور میسج اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر دنیا کے اسباب کو اختیار کر کے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے، اللہ کو راضی کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنا کر لے کر جاتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جو دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت کو دل میں بسا کر اپنی خواہشات کے تابع ہو کر نفس و شیطان کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو وہ اگرچہ دنیا میں کچھ کامیاب ہو جائیں لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، جو آخرت کے کمانے کا طالب ہو، جو آخرت کو بنانے کی فکر کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی دنیا کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے آخرت کو بھی بنا دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، دنیا کو بنانے کی طالب ہو اور دنیا کو آباد کرنے کا خواہش مند ہو، ہم اس کی دنیا تو اجاڑ ہی دیتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا ہے۔ کتنی بہترین تعلیم ہمیں دی۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ بات اور یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا جو ہے وقتی زندگی ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں اس مختصر سی زندگی کی قدر کر کے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، یہاں کی تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے بنانے کی تیاری کرنی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہ مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا کا رواج، دنیا کا رسم یہ ہے کہ مہمان، گھر کے رشتہ دار، بیوی، بچے، بھائی، یہ چند دن کے لیے اس کے پیچھے رو لیتے ہیں۔ کتنی بہترین حدیث ہے، ہمیں چند دن اس کی یاد میں رونا دھونا ہو جاتا ہے اور 3 دن سوگ بھی منا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو مرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ نسیم منسیہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ پھر دوبارہ یہ کب یاد آئے گا؟ جب اس کی موت کا وہ دن آئے گا، یہ مرنے والے کی تاریخ آئے گی، اس مرنے والے پر سال گزرے گا، اس مرنے والے انسان پر جب برس کی برسی آئے گی تب لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ باقی دنوں میں کوئی یاد نہیں آتا ہے، باقی دنوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی قل ہو اللہ کا سورہ بھی پڑھتا ہے، سورۃ الاخلاص پڑھ کر اور معوذتین پڑھ کر اور تسبیحات پڑھ کر وہ اگر کوئی پابندی بھی کرتا ہے تو اس مرنے والے کو بخشتا نہیں ہے، سب سے پہلے اپنی ذات پر دم کر لیتا ہے، اور اگر کچھ بچ جاتا ہے تو آخر میں مرنے والا یاد آ جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا کا رسم اور دنیا کی رواج ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان 3 چیزوں کا بدلہ اس مرنے والے کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے، چاہے اس کا جسم، اس کی باڈی قبر کی مٹی کھا گئی ہو اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی کا ڈھیر بن گیا ہو، پھر بھی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 3 چیزوں کا ثواب اس مرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں۔ اور دنیا کا کیا رواج ہے؟ کوئی ہاتھ نہیں آتا، کوئی ساتھ نہیں آتا ہے، ساتھ آئیں گے قبر کے گڑھے تک،
ساتھ آئیں گے قبر میں ڈالنے تک۔ اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیچ میں بات یاد آ گئی، آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ مثال بیان کی تاکہ سمجھ میں آ جائے مثال سے بات۔ مثال یہ بیان کی کہ ایک آدمی ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ ایک آدمی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ایک سب سے بڑا بیٹا، ایک منجلا بیٹا اور ایک چھوٹا بیٹا۔ جب یہ اس آدمی کی موت کی گھڑی آتی ہے اور آخری ایام اس کے چلتے ہیں تو یہ جو مرنے والا شخص ہے یہ اپنے تینوں بیٹوں کی آزمائش چاہتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس بات پر ابھار لیتا ہے کہ چلو میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، چلو میرے اس کٹھن وقت میں مجھے وہ کیا کام آتے ہیں، میں ان کا امتحان لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ سب سے بڑے بیٹے کو بلا کر کہتا ہے، بیٹا تیرے لیے سب کچھ کیا ہے، بتا میرے مرنے کا وقت قریب ہے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بڑا بیٹا کہتا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کروں گا۔ کیا کروں گا بھائی؟ یہ لیو 2000 روپے لیو میرے طرف سے کفن۔ لوگا کہتے ہیں تو جنازے میں سنیں گے نہیں، او مولانا ادھر آؤ جی، وہ 2000 کس کے پاس لینے کا نہیں، ہمارے پاس لینے کا، کہ میرا حق ہے اس کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں لوگاں۔ تو بڑا بیٹا کیا کرنے لگے، کیا خرچہ آتا نہیں ابا سب میں کر دوں، کیا آج بچار کروں نو کو تمہیں۔ کون بولے آئے ہو؟ بڑا بیٹا۔ باپ کو نا امیدی ہوئی، باپ کہنے لگا بیٹا میری یہ خواہش نہیں ہے، دنیا بھی کر لے گی یہ چیزیں، میری یہ تمنا نہیں ہے۔ اب آتا ہے منجلے بیٹے کا نمبر، دوسرے نمبر بیٹے کا نمبر، اس کو بلا کر پوچھتا ہے بیٹا میں مر رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، بہت لمبا سفر ہے، اب بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ منجلا بیٹا دوسرے نمبر کا بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ فکر نہ کریں، تجہیز و تکفین بھی کروں گا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو قبر میں اتارنے تک آؤں گا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں، آپ پرائے ہو گئے، میں اجنبی ہو گیا، آپ کا اور میرا رشتہ کچھ باقی نہیں رہا۔ جب باپ یہ دوسرے بیٹے کا جواب سنتا ہے تو اسے بڑی افسوس اور شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے کیے پر پچھتاتا ہے۔ اب نمبر تھا تیسرے بیٹے کا، اس کو بلا کر پوچھتا ہے بتاؤ میرے لیے تم میرے مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بیٹا جو تھا وہ چالاک، ہوشیار، سمجھدار تھا، اس کی تربیت دین کے ماحول میں ہوئی تھی، دین کی فضاؤں میں وہ بڑا اور بھلا بنا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ کے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین بھی کروں گا، قبر کے گڑھے میں بھی اتارنے آؤں گا، اور قبر کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی تک میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مثال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کی اور پوچھا صحابہ سے میرے صحابہ بتلاؤ ان تینوں بیٹوں میں سب سے بہترین اور باپ کا فرما بردار بیٹا کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تیسرے نمبر کا بیٹا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ باپ کی دنیا میں بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور آخرت کی کٹھن گھڑی میں بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اب بزرگ اور دوستوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اصل میں نے آپ کے سامنے یہ مثال پیش کی ہے، حقیقت کچھ یوں ہے کہ جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ حقیقت میں دنیا تھی۔ کیا تھی بھائی؟ دنیا تھی۔ اور جو دوسرے نمبر پر بیٹے کے بارے میں بتلایا تھا وہ اس کے بیوی اور بچے تھے۔ آپ کو معلوم ہے بیوی گھر میں روتی ہے اور بچے قبرستان میں روتے ہیں، زیادہ کوئی کندھے پر ہاتھ رکھے تو تھوڑی ہچکی آ جاتی ہے، اتنا ہی ہوتا ہے،
اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں، اس سے زیادہ کوئی کچھ کرتا نہیں۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں جو دوسرے نمبر کا بیٹا ہے وہ اصل میں مثال ہے بیوی اور بچوں کی۔ بیوی گھر میں روئے گی، بچے قبرستان میں روئیں گے، اور اگر زیادہ کچھ محبت ہوگی بیٹی سے تو بیٹی کہے گی میرے آنے تک جنازہ مت اٹھاؤ۔ یہ اتنی محبت کہاں تک رہے گی؟ قبرستان کے گیٹ کے باہر تک۔ اب جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا جو کہہ رہا تھا دنیا میں بھی ساتھ دوں گا، دنیا کے رسم اور رواج میں بھی ساتھ دوں گا، اور آخرت کے کٹھن مرحلے میں بھی میں آپ کے ساتھ ابا جان کھڑا رہوں گا، وہ حقیقت میں اس کے اچھے اعمال تھے۔ جو اچھی زندگی دنیا میں گزار کر جاتا ہے وہ اعمال، وہ اچھی زندگی دنیا میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ اب یہ مثال ہمیں ہر ایک آدمی کو اس مثال میں غور اور تدبر کرنا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری مبارک حدیث میں کیا تربیت ملتی ہے اور کیا میسج ملتا ہے اور کیا پیغام ملتا ہے جس پر ہم عمل کر کے ہماری زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو میں بات آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا، انسان کی دنیا سے مرنے کے بعد سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں لیکن 3 رشتے باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا رشتہ علم کا رشتہ ہے۔ استاد اور شاگرد کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں اس کی گہرائی میں جانا نہیں چاہتا، اصل میرا موضوع یہ ہے کہ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جو فرمایا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ کہہ دیتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا، لیکن آپ نے صدقہ جاریہ ساتھ میں لگا دیا، یعنی ایسا کام کرنا اللہ کے دین کے خاطر، اور ایسی محنتیں اور کوششیں ہماری ذات سے ہونی چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ کام دنیا میں چلتا رہے، باقی رہے۔ اور اس کے لیے بزرگ اور دوستوں سب سے بہترین جگہیں جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے مساجد ہیں، اللہ کے دین کے خانقاہیں ہیں، اور مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دین کے مراکز ہیں کہ جہاں پر ہمارا جس اعتبار سے بھی، جو اعتبار سے بھی ہمارا پیسہ استعمال ہوگا وہ اللہ کے دین اور اللہ کے گھر اور اللہ کے دن اور رات میں اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے جگہوں پر ہوگا۔ تو بزرگ اور دوستوں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو بزرگ اور دوستوں عرض کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ہماری اس بیزی لائف اور بیزی زندگی میں ہم جتنی اہمیت اپنے گھروں کو دیتے ہیں، ہم جتنی اہمیت اپنی ذات کو دیتے ہیں، ہم جتنی اہمیت اپنی گاڑیوں کو دیتے ہیں، ہم جتنی اہمیت اپنی سوسائٹی معاشرے کو دیتے ہیں، اپنے خاندان کو دیتے ہیں، میں آپ سے ادباً یہ عرض کر رہا ہوں بزرگ اور دوستوں، ہم اتنی ہی اہمیت ہم اللہ کے گھروں کو دینے والے بن جائیں۔ ہم اتنی ہی اہمیت، جتنی اہمیت ہم اپنے گھروں کو دیتے ہیں وہاں ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، ہر طرح کی سہولت کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کی سہولت کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بزرگ اور دوستوں ہمارے لیے آخرت کا صدقہ جاریہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا صدقہ بنتا ہے وہ اللہ کے گھروں کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، تمام دین کے مراکز کے شعبوں کی بنتی ہے کہ ہم ہر اعتبار سے اس کا ساتھ دینے والے بن جائیں، ہر اعتبار سے ہمارے مساجد آباد ہو، اچھی ہو، ان میں آنے والا یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھا ہوں اور مجھ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ بزرگ اور دوستوں ایسی کوششیں ہماری ذات سے ہونی چاہیے۔ بڑا افسوس اور غم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو بہت عالی شان اور اچھی چیزوں میں رکھتے ہیں لیکن اللہ کا گھر جو ہے
وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا، کہیں سے پھٹا ہوا، کہیں سے لائٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے، کہیں سے کلر نکلا ہوا، کہیں سے گیٹ خراب، کہیں سے کچھ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لال، اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے مقرب بندے ایسے بھی ہیں جو بیچارے اندھیروں میں چھپ چھپا کر اللہ کے دین کی، مراکز کی ہر اعتبار سے تعاون اور ان کی مددیں کرتے ہیں۔ بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہمارے سامنے یہ ڈبے جو گھمائے جاتے ہیں، اس میں کوئی ساتھی پھٹی ہوئی 5 روپے کی نوٹ ڈال دیتا ہے کہ جس نوٹ پر گورنمنٹ بین لگا چکی ہیں، اس نوٹ کو یہ جو بدبخت بد نصیب ہے مسجد میں چلاتا ہے۔ کوئی ساتھی ہمارا 98 کا جو سکہ آتا ہے، جس کا کوئی رسم نہیں، رواج نہیں، آپ بھی ماں باپ ہیں، آپ جانتے ہیں، جہاں بچے کے ہاتھ میں 5 روپے کا سکہ دیا جاتا وہ پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے ابا 5 کا نہیں 10 کا نوٹ چاہیے، اور وہ انسان آ کر اللہ کے گھر میں 5 روپے کا سکہ ڈالتا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، میں تو اصل میرا منشا اور اس ہفتے کا جو میرا موضوع تھا وہ منشیات کا بڑھتا ہوا رواج مسلمانوں میں، جیسے پان، گٹکا، سگریٹ اور اسی طریقے سے ایسی چیزیں معاشرے میں جنم لے چکی ہیں جو اکثر ہمارے نوجوان اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ میرا موضوع یہ تھا، لیکن میں نے موضوع بدل لیا ماحول اور موقع کی مناسبت کی وجہ سے۔ تو بزرگ اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، جہاں ہمارا پیسہ ہزاروں دن میں گٹکے کے پیچھے ہمارے ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے، پان کے پیچھے لاکھوں روپے لوگ لگاتے، اس کے پیچھے ہزاروں طرح کی انکم ہمیں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات اور افسوس کی بات ہوتی ہے کہ گٹکا کھائیں گے مسجد میں اور تھوکیں گے مسجد میں، لیکن اس کی صفائی کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ آج ہمارا یہ ماحول بن چکا ہے، کرنے والے، دینے والے بہت کچھ لگا رہے ہیں اللہ کے دین کے نام پر، اللہ کے گھروں کے نام پر۔ بزرگ اور دوستوں، کم نصیبی یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس لیے ہم اللہ کے گھر کا ہر اعتبار سے خیال رکھنے والے بنیں گے میں انشاءاللہ۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی یہ گنے چنے ایام بچے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا، شعبان شروع ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آنے سے پہلے شعبان، رجب ہی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ اور وہ تیاری کیا ہوتی؟ سب سے بڑی چیز آپ کو یہ بتا کر ختم کر دیتا ہوں، دلوں کی صفائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ بھئی صحابہ کو دلوں کی صفائی کے بارے میں حکم دے، اور میں نے آج کتاب کے اندر یہ حدیث پڑھی کہ جو اللہ کے گھر کی صفائی کا ہر اعتبار سے خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کرتے ہیں۔ کتنی بہترین حدیث ہے۔ تو بزرگ اور دوستوں، آنے والا رمضان ہے، اس کی تیاری، اللہ کی معرفت کی عکاسی اگر ہمارے دلوں پر اترنی ضروری ہے، تو بزرگ اور دوستوں، ہم ہر اعتبار سے تمام دین کے مراکز، مکاتب کی فکر کی ضرورت کریں گے میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔